أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے برابر اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے اور ان کو دوامی سزا ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے وسائل پر اعتماد کرنے والوں کا انجام یہاں پر وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے۔ ان الذین کفروا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح کی راہ سے الگ راہ اختیار کی۔ آج نہ جی وہ بلکہ یہ پچھلی آیات مقدسات کو بھی ہم دیکھیں جو بیان ہوا، یعنی انہوں نے اللہ ہی سے ڈرنے اور اللہ ہی کا قرب تلاش کرنے اور اس کی راہ میں سرگرم رہنے کی بجائے بے بنیاد سہاروں اور خیالی سفارشوں کے اعتماد پر زندگی گزاری اور یہ توقع کر بیٹھے کہ یہی چیزیں ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دلوائیں گی۔ مجھے ایک نا جی کل ساتھی نے بھیجا ہے اشتہار، وہ عرس کا اشتہار تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا فلڈ لائٹ میچ بھی کروایا جائے گا، نیزہ بازی کا میچ بھی ہوگا، کبڈی بھی ہوگی، ہاں جی، اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی اور بھی کافی ساری خرافات۔ یہ نام عرس کا دیا جا رہا ہے اور من اپنا راضی کیا جا رہا ہے۔ کبڈی کے میچ ہو رہے ہیں، کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں اور ساتھ وہ نیزے بازی کا مقابلے کروائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تمام کی تمام خرافات نام کیا دیا جا رہا ہے؟ عرس کا، یعنی کہ ان کے نزدیک یہ چیز ان کو فلاح دلائے گی۔ کسی بھی مسلک اہل سنت و جماعت کے بزرگ نے کہیں پر نہیں لکھا عرس کے موقع پر یہ تمام خرافات کی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اس کو فلاح کی اور نجات کا سبب سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخر میں ہمیں کامیابیاں دلوائیں گے۔ یہ لوگ اپنے ان غلط عقائد کی وجہ سے، جو دین میں یہ بات نہیں تھی انہوں نے دین میں شامل کر دی، اور وہ سجادہ نشین ہیں، پیر صاحب ہیں جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں، وہ شخصیت پرستی کے زمرے میں وہ ایسی تمام کی تمام خرافات کروا کے اور خود سند بن کے یہ ساری چیزیں فلاح اور نجات کا ذریعہ سمجھے بیٹھے۔ کافر جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی وہاں پر رہیں گے، اور یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا کے خزانے ہیں، سونا چاندی ہر تمام کی تمام خزانوں کو اکٹھا کیا جائے، پھر اتنا اور لے آیا جائے، پھر وہ اتنا پیسہ دینے کے باوجود بھی ان کو جہنم سے آزادی نہیں ملنے والی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91، اس کے ہم معنی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جسے آگ والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جہنمیوں میں سے جس کو سب سے ہلکا اللہ عذاب دے گا، اللہ اس سے کہے گا کہ اگر زمین میں جو بھی چیز ہے وہ تمہاری ملک کر دی جائے، کیا تم اپنی جان چھڑوانے کے لیے وہ تمام زمین کے خزانے دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں میرے پروردگار میں ضرور دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، مگر تو میرے ساتھ شریک بنائے بغیر مانا ہی نہیں۔ یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر جو فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، یہ آیت کفار کے بارے میں جیسا کہ اوپر بھی صاف صاف ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے گا؟ تو صحیح احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ایک دن اپنی سزا پا کر وہ جنت میں چلے گئے۔ مسلمان کے لیے ہمیشہ کی جنت نہیں، بلکہ یہ صرف حکم کافر کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی یہ تو نے اپنی آرام گاہ جہاں پہ تجھے رکھا ہوا ہے کیسی پائی؟ وہ کہے گا پروردگار عالم سب سے بدترین آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار عالم میں ضرور زمین بھر سونا، ہاں جی آج کا سونا کس پہ 1,35,000 40,000 کے قریب ہوا کھڑا ہے، ہاں جی 1,00,000 روپے سے اوپر تولا ہوا کھڑا ہے۔ اور جہنمی سے جب یہ کہا جائے گا زمین بھر سونا، پوری زمین کو بھر دیا جائے، اتنا سونا دے کے اگر تجھے نجات مل جائے تو کیا دے گا؟ کہے گا پروردگار عالم کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس سے بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ اس دنیا میں انہوں نے اللہ کی نہیں سنی، جس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو تمامی سزا دے گا۔ اور یہ دیکھیں ہمارے نا جی اس دنیا کے اندر جب کوئی زیادہ تکلیف میں آ جائے نا، زیادہ تکلیف میں آ جائے تو موت جو ہے وہ اس کی تکلیفوں کا چھٹکارا ہے۔ موت جو ہے وہ اس کی تکلیفوں کا مر گیا بندہ ختم ہو گیا۔ کبھی مرے ہوئے بندے کو آپ نے تڑپتے دیکھا ہے؟ نہیں، مر گیا، موت آ گئی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن جہنم کے اندر اللہ موت بھی نہیں آنے دے گا، یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس دنیا کے اندر تو موت ہماری تکلیفوں کا چھٹکارا ہے، موت آ گئی تکلیفیں ختم ہو گئی۔ جہنم میں اللہ موت بھی، حضور فرماتے ہیں کالے مینڈے کی صورت میں آئے گی موت، کل قیامت والے دن اللہ اس کو ذبح کر دے۔ اب جو جنتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ جو جدھر گیا گیا، اور وہ عذاب کم بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو جلد ہے اس کے اوپر احساس ہوتا ہے، گوشت میں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی جلد کو جلانے کے بعد پھر دوبارہ اپنی قدرت سے لے کے آئے گا تاکہ وہ درد کا احساس جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے۔ بندہ جہنم کے حالات پڑتا ہے تو ایک دفعہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ
اپنے کرم فضل سے ہمیں بخشش مغفرت کے پروانے عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا